نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حضرات گرامی قدر، آج کی یہ مجلس اور یہ محفل ہمارے لیے بہت ہی حوصلہ افزا ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر لاہور کے زیر اہتمام BP 168 کی یہ کانفرنس یقیناً لائق تحسین ہیں، قابل تعریف ہیں. جناب محترم قاری ابھی وحید سلفی صاحب اور اللہ تعالیٰ سلفی صاحب جنہوں نے یہ رنگ و نور کی محفل کو سجایا ہے، اور مجھ ایسے ناچیز کو یہاں پر بارگاہ رسالت مآب میں گلدستہ ہائے عقیدت کو نشاور کرنے کے لیے فراہم کیا ہے. میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم پھر اپنے اسلاف کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے مکمل طور پر منظم ہو چکے ہیں. آج ہی کے دن مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر لاہور کے زیر اہتمام ایک سے زائد پروگرام ہو رہے ہیں، اور میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے ڈنکے کی چوٹ اس بات کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ تاریخی الفاظ جو بابا شہید اپنی تقاریر میں کہا کرتے تھے کہ اہل حدیثوں، اگر تم بیدار ہو جاؤ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتی. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اپنے نوجوانوں کے حوصلے کو، اپنے بوڑھوں کے مندنے کو، اپنے ساتھیوں کے جذبے کو دیکھتے ہوئے میں ڈنکے کی چوٹ یہاں پر اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکنان میدان عمل میں نکل چکے ہیں، اور ہم بیدار ہو چکے ہیں. اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنے عظیم کے شان مصطفیٰ کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جائے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم میدان عمل میں اتر چکے ہیں، اور انہی اسلاف کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے کہ جن کی ساری زندگی قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈے کو اٹھاتے ہوئے گزری، جن کی یہ دعوت تھی، جن کا یہ مشن تھا، جن کی یہ سوچ تھی، کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے. آج ہم یہاں چوٹی میں آپ لوگوں کو علامہ شہید کی عظمت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، جزدانی شہید کی عظمت کو منوانے کے لیے نہیں آئے. ہم کائنات کے باسیوں کو یورپ کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں، یہ کالی کپڑی والے کے سلمان کی طرف بلاتے ہیں. اللہ کے فضل اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کی سوچ ہے، یہی اہل حدیث کا منشور ہے، یہی اہل حدیث کی فکر ہے کہ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا ترکت فیکم
القمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی. آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا, ارشاد فرمایا سن لو میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا, پھر جو کوئی ان دو چیزوں سے چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا. اصحاب نے پوچھا آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا, دوسرا اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا. پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کیوں نہ کریں, اہل حدیثوں تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو. تم کائنات کی وہ واحد جماعت ہو جنہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا لوگوں سنو ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا ہے, ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے. جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا, اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا. ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا. کیا حسن سمجھا ہے, کیا عشق جانا ہے. ہم ہاتھ نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. اور آج مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے آج ہم سب کو آقا کائنات کی محبت کا نام کرنے والے, آپ سے حقیقت کا اعلان کرنے والے, ہم بھی اس نعرے اس کا حیض کو لگانے والے, ہمارے نبی آقا سب سے محترم, ہمارے دوست بھی اس بات کا دعویٰ کرنے والے, ہم آقا کی محبت میں بھرپور, آقا کی محبت میں سرشار. مسئلہ کیا ہے؟ آج مسئلے کو ذرا مختصراً سمجھ کے جاؤ. مسئلہ یہ ہے تم نے کہا آقا کی ذات سب سے اعلیٰ, اہل حدیث نے کہا آقا کی ذات سب سے اعلیٰ. پھر ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا کائنات کے بس کو سن لو, جس طرح ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے. پھر یہ بات نہیں کہ آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے شیخ صاحب کی بات کو کیا کہوں, میں اپنے پیر کی بات کو کیا کہوں, میں اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں, اپنے حدیث کی ہدایت کو کیا کہوں, اپنے مولوی کی رائے کو کیا کہوں. سنو پھر تمہیں اس بات کا اعلان کرنا ہوگا کائنات میں مفتی بھی غلطی کھائے, حدیث بھی غلطی